حضرت شاہ ابو علی قلندر اور حضرت نظام الدین اولیاء کا زمانہ ایک تھا۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ حضرت خواجہ ابو علی قلندر کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوتی ہے، وہاں جا کر بیٹھا کرو۔ وہ مرید تھے حضرت خواجہ امیر خسرو۔ ایک وقت گزر گیا۔ ایک روز حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر حضرت امیر خسرو کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے محفل میں آنا تو نہیں چھوڑا، لیکن اس کے بعد بجھے بجھے سے خاموش رہنے لگے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے ہاں جاتے تو تب بھی خاموش اور پریشان حال سے لگتے۔ اپنے اندر ہی کیفیت پریشانی اضطراب کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کئی دن گزرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو ان کے شیخ تھے، انہوں نے بانپ لیا اور پوچھا، خسرو کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کئی دنوں سے پریشان دیکھ رہا ہوں۔ جب باپ نے اصرار کیا تو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا کہ آپ کے حکم سے میں جہاں بیٹھتا تھا اور ابھی بھی جاتا ہوں، حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا تھا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، خسرو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم ذکر کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کہنا، آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ ان کو حوصلہ ہو گیا۔ ایک دن پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات خود چھیڑی کہ خسرو، تم نے بات نہیں کی تھی اپنے شیخ سے جو بات ہم نے کہی تھی۔ حضرت خواجہ امیر خسرو نے فرمایا، کی تھی بات؟ انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیا۔ دیکھا کچہری لگی ہے، اولیاء بیٹھے ہیں، فرد دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک ایک ولی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے شیخ کہاں ہیں۔ کچھ دیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھتے رہے، خاموش رہے۔ کچھ دیر گزری، ان کو اپنے شیخ نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خسرو، کسے دیکھتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ان سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ پھر دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ یا رسول اللہ، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں پر نظر نہیں آ رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اور تیسری کچہری میں پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں پر نظر نہیں آ رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ اسی طرح چوتھی میں گئے، پانچویں میں، چھٹی میں گئے، وہاں بھی نہیں ملے۔ پریشان ہو گئے، دل ڈوبنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری کچہری میں جاؤ، ساتویں کچہری میں جاؤ۔ اور ساتویں میں پہنچ گئے، دیکھتے رہے، وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو آخری کچہری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ، اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور آخری کچہری میں پہنچ گیا ہوں پر نظر نہیں آ رہے۔ ایک بزرگ پردہ ڈال کر نیچے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے آگے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی پردہ ہٹا کر پیچھے بھی دیکھ لیا کرو۔ جب انہوں نے پردہ ہٹایا، مڑ کر دیکھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے
اور ایک بزرگ پردہ ڈال کر اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سب سے آگے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی پردہ ہٹا دیں۔ پردہ ہٹایا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی موجود تھے۔ جب حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو دیکھا تو لپکے اپنے شیخ کے قدموں میں گرنے کے لیے، پس لپکے ہی تھے تو حضرت شاہ ابو علی قلندر نے سینے سے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھیں کھل گئی تو وہیں حضرت شاہ ابو علی قلندر کی محفل میں بیٹھے تھے، وجد میں آ گئے، پھر چل پڑے واپس اپنے شیخ کو ملنے۔ وجد کی کیفیت میں فارسی کا کلام لکھا، وہ کلام تھا نمیدہ نم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، پہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں کل رات میں تھا، ہر طرف وہاں رقص بسمل ہو رہا تھا جہاں میں کل رات کو تھا۔ پری پیکر نگارے سوئے قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا، اس کا قد سرور کی طرح تھا اور رخسار لالا کی طرح تھی، وہ سراپا آفت دل تھا کل رات جہاں میں تھا۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اے خسرو لامقام خدا خود میرے مجلس تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کی شمع تھی کل رات جہاں میں تھا۔